جی وعلیکم السلام. یہ آپ نے کیا چھیڑ دیا؟ آج سارے ہی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم کورٹ جائیں گے، کہہ رہے ہیں کوئی محاصرہ کریں گے، کوئی دھرنا کریں گے. تو یہ پھر سب مزیدار بات یہ ہے کہ ایسی باتیں کہ کراچی کو تباہ کر دیں گے، تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو جو یہ کہہ رہے ہیں، کیا نام ہے وسیم اختر صاحب کا، شہر کا، انہوں نے کسر اٹھا رکھی تھی کراچی کو نہ تباہ کرنے کے معاملے میں. اچھا، مجھے سچی باتیں بڑی حیرت ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا. ایک طرف یہ خود کہتے ہیں کہ جی انتظامی یونٹس آپ بنائیں، اس کے اوپر کوئی بری بات نہیں ہے. جو ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں، ڈویژنز ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی انتظامی یونٹس ہوتے ہیں. اور کراچی میں جو 6 ڈسٹرکٹس تھے، ان میں سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے جو ضلع تھا وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ تھا، اور اس کی کوئی 40 لاکھ کی اس کی پاپولیشن ہے. اس آبادی کو دیکھتے ہوئے یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. آج سے کچھ برس پہلے ڈسٹرکٹ ایسٹ جو بہت بڑا ضلع تھا، اس میں سے ڈسٹرکٹ کرنگی کو الگ کر کے بنایا گیا. ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ایک بہت بڑا ضلع ہے، اس کو بھی آج کیبنٹ میں بات ہوئی کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے بھی 2 ضلع کرنے ہیں. اس کے علاوہ سندھ کے اور کئی بڑے ڈسٹرکٹس ہیں جن کی آبادی زیادہ ہے، جن کا ایریا بہت زیادہ ہے، ان کی بات کی گئی کہ ان میں سے بھی کئی ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جن کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ابھی کچھ برس پہلے ہم نے ڈسٹرکٹ ٹھٹا سے سجاول کو الگ کر کے ایک الگ ڈسٹرکٹ بنایا. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی بات میں اتنی کیا پریشانی اس پہ ہو گئی ہے کہ ایک 40 لاکھ آبادی کے ضلع کو ہم نے 2 ضلعوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس پر ایسی طوفان مچا دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں ہم نے کوئی گناہ کر دیا ہے، کوئی جرم کر لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات طے ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو اقدام کرے گی، جو قدم اٹھائے گی، اس کی مخالفت کرنی ہے. اب اس کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. مطلب ایک اچھا کام کیا، اس پر بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اگر کسی کو اپنے کوئی سیاسی جو مقاصد ہیں، جو سیاسی ان کے کوئی موٹیوز ہیں، اس کو کوئی زد پہنچے، کوئی نقصان پہنچائے، اس کی وجہ سے پریشانی ہے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ہم نے پیورلی ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا. اب دیکھیں نا، وہ خرم شیر زمان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ ضرور کوئی مالی مفاد ہوگا، ورنہ پیپلز پارٹی عوام کی بہتری کے لیے کبھی کچھ نہیں کر سکتی. یہ کیا قصہ ہے؟ یہ مالی مفاد کیا ہے اس میں؟ نہیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ خرم جیسے پی ٹی آئی کے جو اکثریت ہمارے پاس ہے، مجھے نہیں پتا وہ عجیب قسم کے لوگ ہیں سارے، ان کی اس قسم کی فضول باتوں کا تو سچی بات ہے میں جواب ہی نہیں دینا چاہیے. اب یہ بیچارے بالکل ڈسکنیکٹ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ بہت سٹ پٹائے ہوئے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی جو کمیٹی بن گئی ہے، جس میں کوشش ہو رہی ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، اس میں سے یہ سارے آؤٹ ہیں. اس کی ان کو پریشانی پڑی ہوئی ہے کہ بس ہم اب کیا رہیں گے. تو اپنے آپ کو پولیٹیکلی زندہ رکھنے کے لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مطلب خرم شاہ زمان کی باتوں کو کوئی زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں نا، کہ ایک طرف تو آپ نے بڑی پاپڑ بیل کے ایک کمیٹی بنی ہے، کراچی کے مسائل جو 6 مسائل ہیں، پانی اور یہ نکاس اور یہ اور وہ سڑکیں، یہ وہ، ایک طرف تو اس پہ تعاون ہوا، دوسری طرف آپ نے ساتھ ہی یہ چیز کر دی جس پہ ایک دوسرے کے متعارف ایم کیو ایم کے گروپ جو ہیں یا سابق ایم کیو ایم کے، وہ سارے جو ہیں بیک زبان جی اتفاق ان میں پہلی بار پیدا ہوا ہے بڑے لمبے عرصے کے بعد. فاروق ستار صاحب، وسیم اختر، کیا نام ہے، مصطفیٰ کمال صاحب. تو یہ آپ اپنے خلاف ایک نیا محاذ جو ہے بنانے چلے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جو کمیٹی بنی ہے اس میں کہیں یہ طے نہیں پایا کہ سندھ حکومت اپنے کام نہیں کرے گی. سندھ حکومت اپنا قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو اختیارات ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہم پوری کرتے رہیں گے. کمیٹی صرف آپس میں بہتر کوارڈینیشن کے لیے ہے وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے. ہمارے بہت سارے میجر پروجیکٹس ہیں جس میں K4 کا منصوبہ ہے، S3 کا منصوبہ ہے، KCR کا منصوبہ ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کی مدد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے ہیں. ہمیں بہت سارے مقامات پر ان کے خطوط کی ضرورت ہوتی ہے. اب سی پیک کا حصہ ہے KCR. سی پیک میں چائنا کے ساتھ صوبہ براہ راست بات نہیں کر سکتا، فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو ہی سب کچھ ہوتا ہے. اور چیف منسٹر صاحب کئی مرتبہ گلہ کر چکے ہیں کہ جی میں خطوط لکھتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، لیکن وہ ہمارے اس منصوبے کو ترجیح نہیں دی جا رہی ہے. اب اگر کمیٹی بنی ہے تو وہ کام ہمارے آسانی سے ہوں گے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ سندھ کیبنٹ کوئی ڈیسیژن نہیں لے گی، سندھ حکومت کوئی فیصلے نہیں کرے گی، یا ہم ہر کام اس کمیٹی سے پوچھ کے کریں گے. یہ تاثر بالکل غلط ہے. اور یہ جو آج کا فیصلہ ہے، اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ان کو تکلیف ہونی چاہیے. ایڈمنسٹریٹو ایک ڈیسیژن ہے، اور آگے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم مزید ضلع بنائیں گے صوبہ سندھ کے اندر. ٹھیک ہے.
اب کون سا اور ضلع بننے جا رہا ہے؟ جی کیا یہ چند سال پہلے 6 ضلع ہوئے تھے کراچی کے، اب کون سا اور کیا کچھ مزید آپ کریں گے، اور صرف یہ کراچی تک ہی ہے یا دیگر شہروں میں مزید؟ خیرپور میں میں آپ کو بتاتا ہوں، کراچی میں تو یہ ہم نے بنایا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کراچی کا ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے، وہ بھی کافی بڑا ہے، اور کیبنٹ میں آج اس پر بھی بات ہوئی کہ اس میں بھی 2 ضلع بنانے چاہیے ہمیں، اور اس کے علاوہ خیرپور ہے یا اور بھی سندھ کے ایسے ضلع جہاں آبادی زیادہ ہے یا جس کا رقبہ بہت زیادہ ہے، جہاں لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، تو ان میں ہم مزید ضلع بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی انوکھی اور عجیب سی بات نہیں ہے، ہر صوبے میں ہر ڈویژنز میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ لوکل باڈیز کے ٹرمز ختم ہو گئی، مدت آپ نے ختم بھی کی ہے، اس کو چلایا بھی ہے، یہ جو آئندہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے اس کے حوالے سے تو یہ تبدیلیاں نہیں جس کی وجہ سے ایم کیو ایم والے اتنے چلا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ظاہر ہے کہ اب اگر اگلی دفعہ یہ ڈی ایم سیز رہتی ہیں تو پہلے 6 تھیں اب 7 ہو جائیں گی، اگر سینٹرل میں ہم 2 ضلع بنا دیتے ہیں تو وہ 8 ہو جائیں گی، تو وہ جتنے ڈسٹرکٹس ہوں گے اس کی بنیاد پر ڈی ایم سیز بن جائیں گے۔ لیکن ابھی ہم لوکل گورنمنٹ کے قانون میں بھی ترمیم کرنے پر اب کام کر رہے ہیں، اور ممکن ہے کوئی بہتر صورت میں یہ قانون آپ کو نظر آئے، اس کے اندر ڈی ایم سیز نہ ہو، اس کی جگہ کوئی اور چیز ہو، تو وہ بھی ابھی ہم اس پر کام کر ہی رہے ہیں۔ کمیٹی ہماری بنائی ہوئی ہے، چیف منسٹر صاحب نے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ عمران اسماعیل صاحب کیوں نہیں ہیں اس میں، جو 6 رکنی آپ کی یہ وہ بھی ہے؟ جی بالکل کمیٹی ہے کراچی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ جی بیسیکلی یہ جو کمیٹی ہے وہ صوبائی اور وفاقی حکومت کی کمیٹی ہے، تو جو نمائندگی آپ دیکھیں گے فیڈرل گورنمنٹ کی ہے تو وہ فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز ہیں، اور اگر سندھ کی طرف سے آپ دیکھیں گے تو وہ سندھ کیبنٹ کے ممبرز ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسا شخص شامل نہیں ہے جو کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتا ہو یا کسی اور کی حیثیت سے وہ آتا ہو۔ جہاں تک گورنر صاحب کی بات ہے، وہ ایک بڑے منصب پر فائز ہیں، لیکن ہمارے آئین اور کے مطابق اور مختلف قوانین کے مطابق گورنر صاحب کے پاس کوئی ایگزیکٹو رول نہیں ہے، اور ان کو اس قسم کی کمیٹیز میں آنا شاید مناسب بھی نہیں ہے۔ ان کے عہدے کا یہ تقاضا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے باہر رہیں۔ جی اچھا سعید صاحب، 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں کراچی میں، پی ٹی آئی ہے، ایم کیو ایم ہے، پی ایس پی ہے، یہ 7واں ضلع کیبنٹ کی منظوری سے پہلے کیا ان سے کوئی کسی قسم کا رابطہ ہوا، کوئی بات چیت کی گئی؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس میں بھی ہم تبدیلی لا رہے ہیں، 2013-14 کا جو ایکٹ ہے اس پہ سب سے زیادہ ریزرویشنز میئر کراچی کو تھے، تو اس پہ بھی ان لوگوں کو کیا آپ آن بورڈ لے رہے ہیں؟ اور جو بے اختیاری کا رونر ہوتے ہیں میئر کراچی، کیا اب کچھ ایسا حل بھی نکالا جا رہا ہے کہ ان کو اختیار جو وہ مانگ رہے ہیں وہ دے دیے جائیں؟ فیصل دیکھیں، جو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشنز ہیں، جس طرح ضلع بنانے کی بات ہے، اس پر تو ہم نے مشاورت نہیں کی، لیکن اصولی طور پر اس بات پر ہم میں اتفاق ہے اور یہ فیصلہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے جس میں ہم ترمیم کریں گے، اس میں سیاسی جماعتوں سے ضرور مشاورت کریں گے، لیکن مشاورت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی خواہشات کے مطابق قانون بنائیں۔